بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 68 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ بنو قریظہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے مشرکوں سے ساز باز کی اور میثاق مدینہ کو توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کا عبرتناک انجام ہوا اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا سمجھنا پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم سے اسے قبول فرمائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی کسر رہ جائے، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، کردار میں، ہمارے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے، اسوہ کریمانہ سے جو کچھ بھی حاصل کریں تا حیات ہمارے ساتھ رہے، آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور شفاعت حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کا جو تسلسل ہے وہ وہی غزوہ احزاب ہی ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب ہم نے اس کا مفصل تذکرہ کیا تھا۔ تمام جتنے بھی حقائق ہیں آپ کے سامنے ہیں غزوہ احزاب میں، کس طرح سے بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی، غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احزاب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ جو تقدیر الہی ہے وہ تدبیر کے اوپر غالب آ کر رہتی ہے، جو بھی ان کی تدبیریں تھیں وہ خائب و خاسر ہوئے، ناکام و رسوا ہوئے، اللہ نے انہیں پسپا کر دیا، وہ واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ اب بنو قریظہ یہاں مدینہ میں موجود تھے، اپنے قلعوں میں، یعنی اپنے مدینہ میں موجود، اپنے گھروں میں موجود تھے، اور اب انہیں احساس ندامت ضرور تھا، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، جب حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے، اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے ہی واپس چلا آ رہا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ پر چڑھائی کا حکم دیا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بلایا اور اس نے اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں حکم فوراً جاری فرمایا کہ جو شخص بھی سننے والا ہے، فرما بردار ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرے۔ اب صحابہ جو تھے، ظاہر سی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، اور ابھی خندق سے واپسی کے بعد جھنڈا تک نہیں لپیٹا گیا تھا، یعنی علم جو اس وقت جو غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا علم تھا بھی تو وہ بھی نہیں لپیٹا گیا تھا، تو اس موقع پر جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کے حکم کے مطابق، یعنی وہ جو عرض کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو عرض کر رہے ہیں، اللہ کا جو حکم بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور جھنڈا ان کے سپرد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، خود پہنی، نیزہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، ڈھال اٹھائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ کا حکم سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسلحہ پہنا، جن کے پاس گھوڑے تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، باقی پیدل چل پڑے، یعنی پیادے ہی ساتھ ہو گئے۔ اس دن مسلمانوں کے پاس تقریباً 36 گھوڑے تھے، اور لشکر جو تھا وہ بنو قریظہ کا رخ کیا اس لشکر نے۔ اب یہ جو عصر کی نماز کی جو روایت ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بھی روایات جو ہیں ان کی تائید آئی ہے۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے، تو مسلمانوں کے صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے تھے۔ اس میں نماز کے حوالے سے اختلاف ہو گیا تھا، ایک جماعت نے عصر کی نماز پڑھ لی اور ایک جماعت نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کی تعمیل کریں گے، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے نماز جو تھی وہ یعنی ایک نے راستے میں پڑھ لی تھی اور ایک نے وہاں جا کے ادا کی تھی۔
تو یعنی ایک گروہ نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے نماز پڑھ لی تھی، دوسرے گروہ نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے نماز راستے میں نہیں پڑھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی کی بھی سرزنش نہیں فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں ہی کے لیے اللہ سے یعنی ثواب کی ہی امید کی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے اسلامی لشکر کے شاہ سواروں کے ساتھ وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 گھوڑے تھے، ایک پر آپ سوار تھے جس کا نام لحیف تھا، اور 2 ویسے ہی ساتھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام کے پاس بھی گھوڑے تھے، اور کچھ آپ کے ساتھ پیادہ چل پڑے۔ مدینے میں آپ نے نائب جو مقرر فرمایا، جنہیں وہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں آپ نے مدینہ کی نیابت دی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاہ سواروں کے ساتھ، اپنے پیادہ لشکر جو آپ کے ارد گرد موجود تھے ان کے ساتھ سورین نامی جگہ پر پہنچے، تو بنو نجار کے ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ وہ لوگ صفیں بنائے ہوئے اسلحے سے لیس کھڑے تھے، ان میں سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ حل مر بکم احد، کیا تمہارے پاس سے کوئی گزرا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، دہیہ کلبی گزرے ہیں۔ وہ اپنے سفید خچر پر تھے جس پر پالان کسا ہوا تھا، انہوں نے ریشم کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں ہتھیار بند ہونے کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے اسلحہ تھام کر صفیں بنا لی ہیں، اور ہمیں مزید کہہ گئے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین علیہ السلام تھے، انہیں بنو قریظہ کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ان کے قلعوں میں ہلچل مچا دیں اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جو ہراول دستہ پہلے پہنچا تھا وہ ظاہر سی بات ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مہاجرین اور انصار صحابہ کے ہراول دستے کی کمان کرتے ہوئے بنو قریظہ کے قلعے تک پہنچ چکے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ہراول دستے میں شامل تھے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں دیکھ کر یہود کو یقین ہو گیا کہ اب جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے قلعے کی دیوار کے پاس جھنڈا گاڑ دیا۔ یہودی مرد اور عورتیں اپنے قلعے میں بند ہو گئے اور چھتوں پہ چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگے۔ ہم خاموش ہو گئے اور کہا اب تلوار ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو انہوں نے نہایت زبان درازی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے ہمراہ بنو قریظہ میں پہنچے، اور ان کے پاس ایک کنواں تھا جس کو بیر انا کہتے تھے۔ اس کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ ابن ہشام نے اس کنویں کا نام بیر انی ذکر کیا ہے۔ لوگ وہاں پر ٹولیوں کی شکلوں میں آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے، اور یہود جو تھے وہ بد زبانی کر رہے تھے، بد کلامی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ محاصرہ جو تھا وہ اس طرح سے ہوا کہ سخت ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ بنو قریظہ مسلسل اپنی بے راہ روی پر قائم رہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے نئی نئی یعنی جو تجاویز تھیں اپنے اندر، وہ موجود جو ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ نئی نئی تجاویز بنا رہے تھے، پلاننگز کر رہے تھے، اور انہوں نے جو بھی ان کے جو تجاویز جو ان کو پیش کی جا رہی تھیں ان کو رد کر رہے تھے، اور لڑائی اور مقابلے کا پختہ ارادہ کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ہم لڑائی بھی کریں گے اور ہم جواب بھی دیں گے، ریٹیلیٹ بھی کریں گے مسلمانوں کو، اور قلعہ بند ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے قلعے کے ارد گرد محاصرہ سخت کر دیا، ہر جانب سے ان کا گھراؤ کرنے لگے۔ اسلامی لشکر نے یہودیوں اور بیرونی لوگوں کا جو بھی آپس میں جو باہمی رابطہ تھا نا، اس کو منقطع کر دیا، اور ان کے کھیت، کھجوریں اور جو بھی قلعے کے باہر جو کچھ بھی تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ شروع میں یہودیوں نے سخت مقابلہ کیا، لیکن جب محاصرے کو 20 راتیں گزر گئیں تو یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کمزوری ڈال دی، بے چینی نے گھر کر لیا۔ محاصرے کی تنگی نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ مسلمان اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک یہود ان کے اطاعت قبول نہ کر لیں، یا مسلمان ان کے قلعوں میں داخل ہو کر تلوار کی نوک پر انہیں فتح نہ کر لیں۔ اگرچہ ان کے پاس سامان بھی تھا، یعنی خوراک تھی، پانی تھا، اسلحہ تھا، مضبوط قلعوں کی وافر طاقت موجود تھی جو بہت طویل عرصے تک بھی مقابلے میں ان کی مدد کر سکتی تھی، مگر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، خوف بھر دیا، گھبراہٹ بھر دی۔ ان کے جو اعصاب تھے نا وہ جواب دینا شروع ہو گئے، یعنی ان کی ہمت جو تھی وہ بیسیکلی کیا کہنا چاہیے کہ بالکل ہی پست ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ ایسے طریقے پہ غور و فکر کرنے لگے کہ جس کے ذریعے سے نا ان کی جانیں بچ جائیں، ایٹ لیسٹ ان کے خون محفوظ ہو جائیں۔
اب ہوا یہ کہ جب ان کے ذہنوں میں یہ تمام چیزیں آنا شروع ہوئیں تو ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے اپنی قوم کو 3 تجاویز پیش کیں۔ اس نے پہلی تجویز یہ پیش کی کہ دیکھو تم جانتے ہو، بخوبی علم ہے تم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ہم عربوں سے حسد کی بنا پر ان کے دین میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ نبی جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں آیا ہے۔ چنانچہ اب جہاں ان کو اللہ نے مبعوث کیا وہ وہیں ہی اس نبی نے مبعوث ہونا تھا نا۔ تو میں تو ان سے جو عہد و پیمان توڑا ہے میں اس کو توڑنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن حوی بن اخطب کی نحوست ہماری قوم پر اور ہم پر آن پڑی ہے، بلکہ اس کی قوم تو ہم سے بھی زیادہ بدبخت ٹھہری۔ اور دوسری تجویز اس نے یہ پیش کی اپنے لوگوں کو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو جو ہے قتل کر دیں، اور ہم ان سے جو ہے اپنا تلواریں سونت کر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے مقابلے میں نکل پڑیں، پورے قوت کے ساتھ جا کر ٹکرا جائیں۔ اگر ہم قتل کر دیے جائیں اور پیچھے ہمارے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کی ہمیں کوئی فکر ہوگی تو پھر ہمارے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر ہم فتح یاب ہو جائیں گے تو پھر ہم عورتوں اور بچوں کو حاصل کر ہی لیں گے، یعنی ہمارے پاس عورتوں کی بھی کمی نہیں ہے، اولاد بھی آئی جائے گی۔ تیسری اس نے تجویز یہ پیش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہفتے والے دن جو ہے دھوکے سے ان مسلمانوں کو، جب مسلمان مطمئن ہوں گے کہ ہم ہفتے والے دن، کیونکہ یوم سبت ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ ہفتے والے دن ہم دھوکے سے نکلیں گے اور اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے، اگر ان پر غالب آ گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری ان سے جان چھٹ جائے گی۔ تینوں ہی تجاویز کو ان کی قوم نے رد کر دیا، یعنی جو کعب بن اسد تھا اس کی تینوں تجاویز کو اس کی قوم نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں، صاحب نبوت ہو کر ہم غیروں کی پیروکاری نہیں کریں گے، ہم توریت کو اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ کعب بن اسد خاموش ہو گیا۔ کعب بن اسد نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور تجویز سوچتے ہیں۔ جب یہ تینوں تجاویز رد کر دی گئیں تو پھر ان کے پاس ایک آخری راستہ یہ بچا تھا کہ اب ہم جو مسلمانوں میں سے جو حلیف ہیں نا ہمارے، ہم ان سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ قائم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے بھی وہاں سے کوئی نیگوسیشن کا راستہ نکال سکیں، کچھ ایسا کوئی یعنی کہتے ہیں نا درمیان کا کوئی راستہ، ایزیسٹ وے، کوئی کنوینینٹ وے نیگوشیٹ کرنے کے لیے نکل سکتی ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قبیلہ اوس سے تھے، اور قبیلہ اوس جو تھے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، اور جب اسلام ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوا تھا تو آپ جانتے ہیں اوس اور خزرج تو بہت پرانا وہاں رہتے تھے، اور یہود بھی بہت پرانا وہاں رہتے تھے، تو یہ آپس میں حلیف تھے ایک دوسرے کے۔ تو سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس سے تھے، انہیں اس لیے بلایا گیا کیونکہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات، ان کی آل اولاد نا بنو قریظہ کے پاس، مطلب اسی علاقے میں تھی، بنو قریظہ کے علاقے میں ان کے بچے بھی تھے، ان کی آل اولاد، ان کے مال، ان کے باغات وغیرہ سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کے ساتھ ہماری ٹرمز بہت اچھی ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، تو ہم ان کو بلاتے ہیں اور کچھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ایزیسٹ کنوینینٹ وے نکلتی ہے۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور حکم دیا کہ اپنے حلیفوں کے پاس جاؤ، انہوں نے بنو اوس میں سے تمہاری طرف پیغام بھیجا ہے۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں عورتیں بچے دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں تو ان کی کیفیت، وہ بہت رحم دل انسان تھے، نرم دل انسان اس طرح کی سچویشن میں اوبویسلی ایک عجیب اس کا دل میلٹ ہو جاتا ہے، وہ ایموشنلی ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ایموشنلی ایکسپلائٹ ہو گئے۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک آزمائش آئی، یہ اللہ کا امتحان تھا، اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی، سبحان اللہ، عجیب امتحان ان کے اوپر آیا، اور ان کا دل بالکل نا میلٹ ہو گیا، ان پہ رقت طاری ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح سے پریشان ہیں۔ اور جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے یہ کہا کہ ابو بشیر، ہماری حالت تمہارے سامنے ہے، ہمارا محاصرہ سخت ہو گیا ہے، ہم ہلاک ہو گئے ہیں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے ہم نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہمیشہ، حدائق اور بواس کی لڑائیوں میں، جو اسلام سے پہلے جو لڑائیاں ہوا کرتی تھیں نا اوس اور خزرج کے درمیان، ان کا حوالہ دیا کعب بن اسد نے کہ حدائق اور بواس کی لڑائیوں میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا، کوئی چیز آپ پر مخفی نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ان لڑائیوں میں موجود رہے ہیں۔ تو اب جو ہمارے قلعوں میں ہمارا یہ جو حال ہے، اب آپ ہم کو بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہم اطاعت قبول کر لیں، سرنڈر ہو جائیں؟ اب کیا وہ ہمیں موقع دیں گے کہ ہم شام یا خیبر کے علاقے میں چلے جائیں، اور آئندہ ہم ان کے علاقے میں کبھی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ہم کوئی ان کے ساتھ کبھی کوئی لشکر کشی کریں گے؟ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر جو حوی بن اخطب بیٹھا ہوا تھا نا، اس کی طرف انہوں نے، سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ اس شخص نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا۔ اور
یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی مختلف اس پہ چلا گیا تھا. جب آہو بکا سنی اور یہ سب کچھ جب دیکھا نا انہوں نے، تو ان کا دل دھڑک پسیج گیا تھا، تو وہ بیٹھ گئے. اور ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو راز تھا، یعنی راز یہ تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا راز یہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان یہود کو سزا دینی ہے. تو حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق کے اوپر ہاتھ رکھ کر نا اشارہ کر دیا کہ جیسے یعنی فنگر کو لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ کر کے اشارہ کرتے نا کہ بس اب تم مارے جاؤ گے، یعنی گردن اب قتل کیا جائے گا تم کو، یا ذبح کیا جائے گا. اس طرح سے انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ کے حلق پر ان کے سامنے اشارہ کر دیا. اور جیسے ہی وہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، عورتوں کی بچوں کی سسکیاں ان سے سنی نہیں گئیں، ان کے قدم پھسل گئے تھے. اللہ نے ان کو ایک عجیب آزمائش میں ڈال دیا. جیسے ہی ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کر دیا، وہ فوراً پشیمان ہوئے، فوراً گھبرا گئے، شرمندہ ہو گئے، نادم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میرے پاؤں اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے کہ مجھے اچھی طرح اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کر دی ہے. ندامت کے سبب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میری یہ حالت تھی کہ کعب نے پوچھا کہ ابو لبابہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کر دی ہے. وہاں سے آپ تشریف لے گئے، آپ کے آنسو تھے کہ تھمتے بھی نہیں تھے، اور داڑھی مبارک جو تھی آپ کی وہ تر ہو گئی تھی آنسوؤں سے. اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بہت دیر ہو گئی تھی، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتظار کر رہے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کر رہے تھے کہ ابھی ابو لبابہ جو واپس آئیں گے. لیکن بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے، وہ سیدھا مسجد نبوی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون سے باندھ لیا، جسے استوانِ مخلقہ اور استوانِ توبہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول نہ کی، میں اسی جگہ بندھا رہوں گا. اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بنو قریظہ کے پاس نہیں جائیں گے، اور جس علاقے میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی، وہ وہاں کبھی نظر نہیں آئیں گے. اس فعل پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا. سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فعل تھا، اس پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 27 میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو، اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں اللہ کی آزمائش کتنی بڑی تھی جو حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی. لیکن سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کا نادم ہونا، ان کا پشیمان ہونا، اور خود کو سزاوار تسلیم کرنا، سرنڈر کر دینا، یہ یہود کے لیے بھی نا ایک سمجھے نیگوسیشن کی ایک ونڈو اللہ نے اوپن کی تھی. انہیں اللہ نے ایک موقع دیا تھا. یہ عمل بتا رہا ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان سے کوئی قصور سرزد ہو جائے، تو بجائے اس بات پہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے یا اس بات کے اوپر شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑ جائے کہ سو واٹ، اب جو ہونا ہوگا ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، ایسا ایروگنٹ ہونے کے بجائے انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے، توبہ طلب کرنی چاہیے. غلطی ہو جائے اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو فوراً سرنڈر کر دینا چاہیے. یہ جو دو آنسو ہوتے ہیں نا، یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. یہ جو دو آنسو ہیں، ایک شہید کے یعنی اللہ کی راہ میں بہنے والا، یہ جو دو قطرے ہیں نا، یہ بہت اللہ کو یعنی مبارک ہیں، اللہ کے یہاں بہت شرف قبول پاتے ہیں. ایک توبہ کا نکلا ہوا آنسو اور ایک اللہ کی راہ میں بہنے والا خون، یہ دو قطرے انسان کی بخشش کا بہت بڑا سامان ہے اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. تو سیدنا ابو لبابہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے اس امانہ کی حفاظت نہیں کی، یعنی نہیں کر پائے، یہ کہنا چاہیے انٹینشنلی ان انٹینشنلی ان سے غلطی ہو گئی تھی. فوراً انہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا، اپنے آپ کو فوراً انہوں نے نادم محسوس کیا. جبکہ یہود کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی غلطی، بلکہ غلطی نہیں تھی، یہ ان کا گریٹسٹ ایک کرائم تھا. اتنا بڑا کرائم انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ون گو میں مسلمان اور اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اگر اللہ کی مدد نہ آتی، اگر اللہ کی تائید و نصرت ساتھ نہ ہوتی، اللہ کی غیبی مدد نہ آتی. تو جو مسلمانوں کی حالت تھی، کتنی سنگین سچویشن تھی جس میں انہوں نے عہد شکنی جیسا گھنونا فیل کیا. جو انہوں نے بنو قریظہ نے کیا تھا، یہ اس قدر گھنونا تھا کہ مدینہ کے معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، بیمار، وہ سب یہ ان پر قابض ہو جاتے، ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے، ان کے مال اموال سب کچھ قابض ہو جاتے ان چیزوں کے اوپر، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے، گھروں پر قبضہ کر لیتے، انہیں اپنا غلام بنا لیتے. اور وہاں جو سرحد پر جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تھے، ان کو اچانک سامنے سے احزاب کا لشکر ان کے اوپر چڑھائی کر دیتا اور ان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شدید خطرات تھے، اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی شدید خطرات تھے۔ اتنی سنگین حالت میں جب کہ ساتھ دینا چاہیے تھا، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی گھنونی سازش کا حصہ بن گئے۔ تو ان کا جرم قابل معافی نہیں تھا، عہد شکنی تھی، غداری تھی۔ غداری کی سزا ہر قوم میں، ہر قانون میں موت ہے۔ کسی بھی انٹرنیشنل لاء کو اٹھا لیجئے، کسی بھی شریعت کو اٹھا لیجئے، غداری کی سزا خود جو موسوی شریعت ہے، جو شریعت موسیٰ علیہ السلام ہے، توریت ہے، اس میں بھی غداری کی، یعنی صلح کو ختم کرنا، امن کو ختم کرنا، اس کی سزا موت ہے، جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اگر یہ لوگ سرنڈر کر دیتے، یا اللہ کے آگے توبہ استغفار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے اور کہتے کہ آپ کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے، یا ہم آپ کی اطاعت میں آ گئے، آپ اللہ سے ہماری مغفرت کی درخواست کیجئے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے اور ان کو اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول نہ کرتے، یا ایٹ لیسٹ نادم ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرتا۔ اللہ تو بہت بخشنے والا، اللہ تو موقع دیتا انسان کو۔ تو یہ جو چھوٹی سی ونڈو کھلی تھی نا ان کے لیے، حضرت ابو لبابہ کا یہ جو معاملہ ہوا، جس پہ انہوں نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا، جس پرسنالٹی پہ انہوں نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا کہ ان کو بلاؤ، ان سے اپنا معاملہ دیکھو، انہی کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور ان کو اللہ نے ایک ڈور وے دیا کہ یہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے اپنے معاملات کو سیدھا کر لو، دیکھو اس کے اوپر بھی آزمائش آئی ہے، تم بھی اسی آزمائش میں مبتلا ہوئے ہو، اگر وہ توبہ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ یو، تم بھی کر سکتے ہو۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا۔ بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابو لبابہ نہیں آئے، چاہتے تو آ سکتے تھے، لیکن اللہ نے، یہ بھی اللہ کی ایک تکوینی حکمت ہے کہ وہ سیدھا ہی مسجد نبوی چلے گئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے ستون سے باندھ لیا۔ ان کے اوپر بھی ایک آزمائش کا وقت تھا، انہوں نے بھی ایک امانت میں خیانت کی تھی۔ میری بہنوں، امانت ہوتا ہے راز بہت بڑی امانت ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت، اللہ سے ہر دم دعا کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کے پاس امانت ہو، کبھی اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا۔ کسی کا بھی راز امانت ہوتا ہے، راز بہت بڑی امانت ہے، اس کو کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم عورتوں کو بہت بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے کہ ہم کسی کی امانت میں خیانت کریں، اور ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں دیکھو اپنے تک رکھنا، آگے مت بتانا، اور پھر آگے نہیں بتانا کہنا سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ پھر آگے نہیں بتانا کا مطلب یہ کہ آگے نہ جانے وہ کہاں تک پھیلے گا اور پھر ڈسکلوز ہوتا ہی چلا جائے گا۔ تو یہ چیز بہت بہت ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور خصوصی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت، وہ تو بہت بدرجہ اولیٰ خاص بات تھی۔ تو سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نادم ہو کر اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ محسوس ہوا کہ ابو لبابہ کی واپسی میں دیر ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا ابو لبابہ اپنے حلیفوں سے فارغ نہیں ہوئے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یعنی عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم وہ قلعے سے واپس نکل آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم پھر وہ کہاں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ کو ضرور کوئی سنگین معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اتنے میں مسجد کی طرف سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ابو لبابہ کو مسجد میں دیکھا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے بعد اس کو آزمائش نے آ لیا ہے، اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، جب میں نے ایسا کر ہی لیا ہے، جب اس نے ایسا کر ہی لیا ہے تو اب میں اسے اس کی جگہ سے ہرگز نہیں ہلا سکتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ صادر فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی فرمایا کہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن اب چونکہ اس نے اپنے لیے اسی رستے کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا اب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر سمجھیں گے، اب اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو یہ تو صحابی کا معاملہ ہے، ان صحابی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہود کو بھی سمجھانا چاہ رہے تھے، اور یہی معاملہ تھا۔ اگر یہود بھی سیدھا آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو یہ تو رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، یہ تو سید الکائنات کی بارگاہ ہے نا، یہ تو اتنی بڑی خیر کی بارگاہ ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ تو سامنے والے کا موقف سنتے ہیں، سامنے والے کا موقف اسی کے بہاف پہ سمجھتے ہیں، اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے کہ اس کی سچویشن میں خود مبتلا ہیں، اتنا اس کا پرسپیکٹیو سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہیں۔
تو اگر یہ لوگ بھی یہ کوشش کرتے، ایسی نیگوسیشن کرنا چاہتے، تو یقیناً ان پر رحمت کا دروازہ ضرور کھلتا، لیکن بدبختی ان کا مقدر تھی۔ بہرحال سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، ایک مقرب ہستی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان پر یہ آزمائش آ پڑی تھی، وہ آزمائش میں پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا ان کی یہ آزمائش رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل فرمائی، پیغام آیا ان کے لیے، قرآن کا نزول ہوا کہ اور کچھ دیگر لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو توبہ تھی اس کو قبول فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن مسجد نبوی میں بندھے رہے، اور موسیٰ بن عقبہ نے 20 دن لکھا ہے، جبکہ مخرزی نے 15 دن کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال اتنا ہے ان شارٹ کہ حضرت ابو لبابہ جو ہے وہ کچھ دن آزمائش میں رہے۔ ہر نماز کے وقت ان کی بیوی آتی تھیں، انہیں کھول کر وضو کرواتی تھیں، وہ نماز پڑھتے تو پھر ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو فرمان جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے، فرمان نازل فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 2 کا۔ اور جس وقت یہ صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نا ان کی توبہ کے متعلق، تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا، تو میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو ابھی خوشخبری سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں، یہ پردے کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے، اور کہا ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ یہ سن کر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولنے کے لیے دوڑے، اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور یہ کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ہی سے کھولیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے اور ان کے پاس سے گزرے، تو پھر انہیں اپنے دست مبارک سے کھولا۔ تو یہ توبہ کو قبول کرنے کا اور اپنے آپ کو نادم ظاہر کرنے کا سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ تھا، ہر چند کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانا ان کو مزید آسان کر دیتا، ان کے معاملے کو مزید ان کے لیے آسانی اور رحمت ہوتی، مزید ان کے لیے شفقت کا معاملہ ہوتا کہ رسول اللہ کے استغفار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں مزید احسن انداز میں اسی وقت قبول ہو جاتی۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے نادم ہونے کا اظہار کیا، آزمائش سے گزرے، اور اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب یہ جو یہود تھے، یہ ہمیشہ کی طرح ظاہر سی بات ہے کہ ایروگنٹ تھے، ان کے اندر جھکنے کی صلاحیت نہیں تھی، ان کے اندر کسی قسم کی بھی اپنی غلطی پر نادم ہونے کی کوئی کیفیت ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اشارہ، حالانکہ ابو لبابہ ان کو دے کر چلے گئے تھے، جو ان سے ہو گئی تھی خطا، ان کو اشارتاً بتا دیا تھا کہ یہی ہوگا، کہ تم جو ہے تمہارا انجام یہی ہے۔ تو ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ سامنے آ کے ہتھیار ڈال دیتے، جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھتے یہ اس کو قبول کرتے، یا ان سے خود نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ محاصرے کو برداشت کر سکتے تھے، ان کے پاس وافر مقدار میں پانی تھا، سامان خورد نوش تھا، پانی چشمے تھے، کنویں تھے، مضبوط محفوظ قلعے تھے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا تھا کہ مسلمان کھلے میدان میں، سردیوں کا موسم تھا، بالکل خون کو جما دینے والی سردی تھی، پھر بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، پیچھے جو آغاز جنگ خندق ہوئی تھی اس سے بھی پہلے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب مسلمان بیچارے تھکن سے چور چور تھے۔ لیکن یہ جو بنو قریظہ تھے، یہ تو اپنے محفوظ قلعوں میں موجود تھے اور ان کے پاس ہر نعمت موجود تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا۔ یہ اعصابی طور پر بالکل چکنا چور ہو چکے تھے، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، ان کے حوصلے کی جو شکستگی تھی نا، وہ اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات نے، دونوں صحابہ کرام نے پیش قدمی فرمائی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں اعلان کیا، اے ایمان کے سپاہیوں، اللہ کی قسم میں بھی وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا، یعنی شہید ہو جاؤں گا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ للکار سن کر بنو قریظہ پر پھر ایسا خوف طاری ہوا، ان کو ایسا لرزہ آیا کہ انہوں نے پھر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مردوں کو باندھ دیا گیا، اور
جو جو خواتین تھیں اور بچے تھے ان کو پھر الگ کر دیا گیا۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پر آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ جتنا ماس ہولوکاسٹ بتایا جاتا ہے، جیسا ایلیگیشن لگایا جاتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنو قریظہ کے معاملے میں، یعنی یہود کی طرف سے یہ بہت ایک یعنی مذموم قسم کا ایک الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے لیول پہ بہت ماس ڈسٹرکشن کی تھی بنو قریظہ کے ساتھ اور ان کا ہولوکاسٹ ہوا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت 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 عظیم شخصیت کا نام ہے، وہ بہت عظیم المرتبت نبی ہیں، عظیم المرتبت رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں، شریعت میں کوئی چیز حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ اسلام بہت بہت بیلنس دین کا نام ہے۔ قرآن کی نص موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نمبر جو سورہ نجم ہے اس کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص دوسرے یعنی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ تو اس چیز سے نا قرآن کی نص ہمیں اس بات پہ بالکل واضح طور پہ یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیں، جب بنو قریظہ کے لوگوں کو جب پکڑا گیا تھا نا، جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ ان میں بوڑھے موجود نہیں ہوں گے، ایسا نہیں تھا کہ ان میں بچے موجود نہیں تھے، ان میں عورتیں موجود نہیں تھیں، ان میں جو نوجوان تھے جو کہ جنگجو نہیں تھے، جو کہ لڑ نہیں رہے تھے، جو کہ ان کی مذموم سازش میں موجود نہیں تھے، ملوث نہیں تھے، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارا دین اتنا ظالم نہیں ہے، ہمارا دین اتنا جابر نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی یہ تمام کام نہیں کر سکتی ہے، عقل نہیں مانتی، دل نہیں مانتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کی امید رکھنا بھی نری جہالت ہے۔ تو یہ یہود کا جو الزام ہے، یہود کے جو الیگیشنز ہیں، ان کو بالکل ایک طرف کر کے بالکل قرآن کی نص کے ساتھ جانا ہے ہمیں، اور ہمیں قرآن کو دیکھتے ہوئے سمجھ کے چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جب اللہ کا فرمان موجود ہے تو صدق اللہ العظیم، پھر ہمیں کسی اور بات کی طرف دھیان نہیں دینا۔ قرآن میں واضح لفظوں میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا اس کے عین مطابق فیصلہ ہوا ہے، شریعت کے عین مطابق فیصلہ ہوا ہے جو ان کے حق میں ہوا ہے۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی یہ جو یہود تھے، انہوں نے جب آپ جانتے ہیں کہ جب پہلے ہوا تھا معاملہ، بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا، بنو نضیر کو نکالا گیا تھا، تو بنو خزرج سے کون آیا تھا؟ خزرج سے، یعنی یہ تو اوس کا معاملہ ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا، ابو لبابہ اوس سے تھے۔ خزرج سے عبداللہ بن ابی، خزرج کا جو سردار تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، وہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی سفارش کرتا تھا اور ان کے لیے، کیونکہ ان کا حلیف تھا یہود قبائل کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سفارش کیا کرتا تھا، ان کی جان بخشی کے لیے کہا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا ان دونوں کو۔ اس مرتبہ کیا ہوا کہ بنو قریظہ کے لیے نا اوس نے سفارش کی، کیونکہ اوس ان کے حلیف تھے، تو اوس نے بنو قریظہ کی سفارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ کے ساتھ ہمارے دوستانہ قدیم تعلقات ہیں، اب وہ اپنی غلطی پر بے حد پشیمان ہو رہے ہیں، اور جس طرح خزرج نے ہمیشہ اپنی سفارش کی ہے بنو قینقاع کے لیے اور بنو نضیر کے لیے، اور آپ نے ان کی عزت افزائی فرمائی ہے، اسی طرح سے آپ ہمارے دوست قبیلے کو بھی معاف فرما دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے میں جو ہے ہماری بھی عزت افزائی فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے اوس کی جماعت، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اب ان کے بارے میں تم ہی میں سے ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ تو جو اوسی وفد تھا جو آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اب سیدنا معاذ جو تھے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اوس کے سردار تھے، اس وقت وہ زخمی تھے، ان کو غزوہ احزاب میں آپ کو پتہ نا تیر لگ گیا تھا ان کے ہاتھ میں، بہت زخم گہرا تھا، اور ان کو زخم کی وجہ سے ان کا علاج چل رہا تھا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اور ان کا زخم جو تھا وہ بہنے سے رک گیا تھا، مگر وہ زخمی تھے، تو ان کو خیمے میں جو مسجد نبوی کے قریب ہی ایک خیمے میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ایک عورت تھی جس کا نام سیدہ رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کے خیمے میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا، اور وہ اسلم قبیلے سے اس خاتون کا تعلق تھا، وہ عورت زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ تو اب خندق کے موقع پہ جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تھا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر
رفیدہ کے خیمے میں رکھا گیا تھا، اور یہ مسجد نبوی کے اندر ہی تھا یہ خیمہ نا، اسی جگہ پہ ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی کہ آپ کی عزت افزائی کی جا رہی ہے اور آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کو حکم بنا رہے ہیں اس معاملے میں، اور آپ اس معاملے کا حکم ہیں، یعنی آپ اس معاملے کا قاضی ہیں اور آپ کو اب جو ہے بلایا جا رہا ہے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے لے جایا گیا، ان کو نہایت احسن انداز میں انہیں اٹھایا گیا، ان کو لے جایا گیا، اور پھر جب آپ وہاں بنو قریظہ کے وہاں پہنچے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ بلا شبہ لوگ یہود، یعنی یہ لوگ یہود تمہیں حکم یعنی جج تسلیم کر رہے ہیں، اور اپنے قلعے سے جو لوگ نیچے اتریں یہ اس لیے اتریں کیونکہ تمہیں حکم تسلیم کر رہے ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ جو تھا جب سنا کہ اب مجھے انہوں نے حکم بنا دیا ہے، تو انہوں نے پھر نا فیصلہ سنانا چاہا۔ اب اپنا فیصلہ جو انہوں نے سنانا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ان کو موافقت طلب کرنی تھی لوگوں کی، کہ لوگ جو ہیں اس بات سے موافق ہوں گے، لوگ آپس میں اس پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہیں کہ میں یہ فیصلہ سناؤں۔ تو انہوں نے اپنے طور پر نا، جیسے ایک ہوتا نا یعنی فیس سیونگ کی، انہوں نے یہ کیا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے ہر فریق سے موافقت طلب کی کہ میں جو فیصلہ کروں گا کیا وہ سب کو تسلیم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا فیصلہ جو ہے وہ قبول ہوگا، بالکل قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ کا عہد و پیمان لازم ہے، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہوگا۔ ان پر سے مراد یہ کہ یہود پر نافذ ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل ہوگا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری طرف تشریف فرما تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعظیماً اپنا چہرہ ان کی طرف نہیں کیا، تعظیم کے سبب اپنا چہرہ دوسری طرف رکھا، اور اشارتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی اشارتاً یہ کہا کہ جو یہاں موجود ہیں کیا ان کو بھی میرا حکم منظور ہوگا، ان پر بھی یہ حکم جو ہے یہ لاگو ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں، مجھ پر بھی جو ہے میں بھی اس حکم کو جو ہے تسلیم کروں گا، میں بھی تمہیں حکم بنایا، ظاہر سی بات ہے آپ حکم ہے تو آپ کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یقین کر لیا کہ ان کا فیصلہ حتمی ہوگا اور ہر ایک فریق کو تسلیم ہوگا، تو وہ اپنا فیصلہ سنانے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ فیصلہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہود کے رنگ اڑ گئے، ان کی حالت اضطراب تھی، ان کے وہ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس قسم کا فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں، آخر انہوں نے کیا فیصلہ سنانا ہے۔ لیکن یہ سب کو پتہ تھا کہ جو بھی بات وہ کہیں گے وہ دو ٹوک ہوگی اور بالکل حتمی ہوگی، اور یہود کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ وہ تو بہت تباہ کن ہوگی اور نہایت خوفناک ہوگی۔ انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار دے رکھا تھا، اب قاضی وہ تھے، تو جو اصولی فیصلہ تھا وہ یہ تھا، انہوں نے وہی فیصلہ سنایا جو ہر غدار کا انجام ہوتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی غدار کی سزا یہی سنائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بلا شبہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے لوگ جنگجو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا کہ ان کے جتنے لوگ جنگجو ہیں، اب اتنے سارے لوگ جو بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے اتنے سارے لوگ تھے، ماس ہولوکاسٹ ہوئی ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ جو جنگ میں مبتلا تھے نا، دیکھیں جو کبھی موبلائز کرنے میں شامل تھے نا، جو جنگ کو یا معاملات کو موبلائز کر رہے تھے اور پیش قدمی کر رہے تھے، آگے آگے تھے، فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جو فیسیلیٹیٹرز تھے انہیں قتل کرنے کا حکم تھا۔ اسلام کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی معصوم کو سزا ملی ہو یا کسی غیر مجرم کو سزا ملی ہو جس کا کوئی جرم نہیں تھا، جس کی کوئی غلطی نہیں تھی، جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جو بڑے بڑے سرداران تھے اور جو بڑے بڑے بیٹھ کے پلانرز تھے نا، اس پلاننگ میں وہ اپنے عام عوام کو شامل نہیں کیا ہوگا انہوں نے، تو عام عوام میں وہ معصوم لوگ موجود ہوں گے جن کو یقیناً غلام بنایا گیا ہوگا۔ گردنیں سب کی نہیں اڑی تھیں کہ ایک ہی ون گو میں مسلمانوں نے اتنا بڑا، مطلب کیا بکرے ذبح ہو رہے تھے؟ بکرے نہیں ذبح ہو رہے تھے، وہ انسان تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنا ظلم ہوا ہوگا۔ یہود بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہود بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ فیصلہ توریت کے مطابق بھی تھا، بنو قریظہ نے بھی تسلیم کیا، وہ توریت اور یہودیوں کی شریعت کے مطابق فیصلہ تھا جو کیا گیا تھا۔ جو قوم صلح اور امن کو ختم کرے، یہود کی شریعت میں بھی اس کا یہی حکم ہے جو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صادر کیا تھا۔
لہٰذا ظاہر سی بات ہے انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، انہوں نے امن و صلح توڑ کر غداری کا ارتکاب کیا تھا، مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا. تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹا حکم نہیں تھا. پھر بنو قریظہ کے جو مرد تھے، جو جنگجو تھے، خاص طور پہ خصوصی طور پہ ان کو عورتوں اور بچوں کو، یعنی ان کو علیحدہ کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر، اور پھر ان کے اموال پر قبضہ کر لیا گیا. مسلمانوں کو ذرا بھی تردد نہیں کرنا پڑا. اس لحاظ سے یہود کو وہی سزا دی گئی جو کہ ان کی اپنی شریعت میں بھی موجود تھی. یہ ان کی اپنی شریعت کا قانون تھا. لشکر اسلام قیدیوں کو اپنے ساتھ مدینہ واپس لے آئے، اور وہاں پر جو قیدی تھے، ان کو جو مرد تھے ان کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں رکھا گیا، اور عورتیں اور بچے جو تھے وہ بنو نجار کی ایک عورت تھی جو کہ حارث کی صاحبزادی تھی، بنت حارث، ان کے گھر میں ان کو رکھا گیا. وہاں پر ان کو جو ہے ٹھہرایا گیا. اب اسی سے اندازہ ہو رہا ہے، دیکھیں مدینہ کے گھر اس وقت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. مدینہ کے گھر کو بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے گھر اس طرح کے ہوتے تھے کہ بالکل روم سائز ہوتے تھے. ہم جانتے ہیں اتنے بڑے بڑے کوئی محلات تو ہوتے نہیں تھے. تو اگر ان کے گھروں میں ان کے گھر میں ٹھہرایا گیا، جیسے کہ نام ایک ایک ہی بتایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی نا، مختصر تعداد تھی، بہت زیادہ تعداد نہیں تھی. تو ظلم ایسے نہیں ہوا کہ بہت ماس نمبرز تھے، ایسا نہیں تھا. ڈسٹرکشن نہیں ہوئی تھی، ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا. جو کلپریٹس تھے پنش انہی کے لیے تھی، اللہ کے حکم کے مطابق تھی. غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں کتنی بڑی بڑی غزوات ہیں. اس وقت بھی ہولوکاسٹ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو جنگی قیدی آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں. تو یہ یہود کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، ان جھوٹے لوگوں کی طرف سے جتنے بھی الیگیشنز ہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، نہایت اولیٰ ہیں، نہایت اونچی شان والے ہیں، نہایت اونچے شرف والے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مبرہ ہیں. جھوٹے خود ہی جھوٹے کہلائیں گے. ہمیں سمجھ کے چلنا ہے. ہم کیونکہ مسلمان ہیں، جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، شرعی علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں جھوٹے پروپیگنڈا کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بالغ و نابالغ کے درمیان بھی تمیز کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کو ماؤں سے الگ نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ اگر ان کو غلام بھی بنایا جائے گا نا، تو چھوٹے بچوں کو ماؤں سے جدا نہیں کیا جائے گا. اتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحمت کا معاملہ فرمایا. فیصلے کا نفاذ ہوا. فیصلے کا جب نفاذ ہوا تو خندق کھودی گئی. اور اب سوچیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں یہودی جو ہیں وہ خندقوں میں ڈالے گئے، تو اس کے ٹریسز کہیں تو ہوں مدینہ میں. کسی نے تو کبھی وہ جگہ جو ہے اس کو کبھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہو، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہو. غزوہ بدر کے بھی ہمیں ٹریسز ملتے ہیں، احد کہاں ہوئی تھی وہ بھی ٹریسز ملتے ہیں، اور بے شمار خندق کہاں ہوئی تھی وہ بھی ٹریسز ملتے ہیں. ان کا تو ذکر تذکرہ بھی نہیں ہے. اگر اتنے بڑے بڑے کوئی ہوئے ہوتے، خندقیں کھدی ہو، اتنی ماس ڈسٹرکشن، ہولوکاسٹ ہوئی ہوتی، ایسا نہیں ہے. بہت ایگزیجریشنز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. خیر بہرحال جو ان کے مجاہد تھے، جو ان کے جنگجو تھے، ان کی گردنیں اڑائی گئیں. ان کے لیے اوبویسلی ان کے لیے گڑھے کھودے گئے ہوں گے، اور گڑھے کھود کے جو ہے ان کی گردنوں کو جو ہے وہ اڑایا، یعنی ان کو قتل کیا گیا ہوگا. اور جو خاص طور پہ جو بالغ تھے، جن کی بلوغت جو تھی وہ ظاہر ہو چکی تھی فزیکلی، ان کو جو ہے قتل کیا گیا، اور ان کو مال غنیمت میں ان کے مال وغیرہ کو شامل کر لیا گیا. اب قتل کی کارروائی جو تھی وہ ہوئی، اور یہ جو لوگ تھے، جب یہ ہو رہی تھی قتل کی کارروائی، تو جو باقی ماندہ جو قیدی تھے وہ اپنے سردار کعب بن اسد سے پوچھنے لگے کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کعب نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پکارنے والا جو ہے وہ جب پکار رہا ہے تو وہ پکارنے والا رک نہیں رہا، اور جانے والا جو وہ پلٹ کر واپس نہیں آ رہا، تو اللہ کی قسم یہ قتل ہو رہا ہے. بہرحال شام تک ان کی سب کی جو ہیں گردنیں اڑا دی گئیں، جو ان کے مجاہدین تھے. انوسنٹ لوگوں کی نہیں، بوڑھوں کی نہیں، معصوموں کی نہیں. یہاں تک کہ جو معصوم لوگ شامل تھے نا ان تمام چیزوں میں، جو ان کے قبیلے میں جو لوگ موجود تھے، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا تھا. صرف جنگجو جو لڑ رہے تھے. اور ہم یہ پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ محاصرہ سنگین ہوتا چلا جا رہا تھا. تو سنگین یوں ہی تو نہیں ہوتا چلا جا رہا تھا، وہاں سے بھی وہ لوگ ریٹیلیٹ کر رہے تھے. تو جو لوگ شامل تھے نا ان تمام قصور میں، ان تمام اقدامات میں، ان کی گردنیں اڑائی گئی تھیں. ٹھیک ہے، تو اسلام کوئی اتنا جابر دین نہیں ہے. پھر ہوئی بن اخطب کا بھی قتل ہوا. ہوئی بن اخطب ایک بہت بڑا مجرم تھا. اصل میں یہی وہ شیطان تھا جس نے
موبلائز کیا تھا اس پورے پلان کو، اسی نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اسی نے جا کے قریش کو بھڑکایا تھا، اسی نے جا کے بنو غطفان یعنی نجد کے جو قبائل تھے ان کو جا کے بھڑکایا تھا۔ یہ ہوئی بن اخطب اصل فیسیلیٹیٹر تھا، اصل پلانر تھا، اس نے یہ تمام کام کیے تھے اور اسی نے مروایا کعب بن اسد اور اس کے قبیلے کو بھی، اسی کی وجہ سے یہ ساری پھوٹ پڑی تھی۔ یہ بہت بڑا شیطان تھا۔ تو اب اس کو بھی ظاہر سی بات ہے پکڑا گیا، یہ قلعے میں ہی تھا، اس نے بھی قلعہ بند کیا ہوا تھا اپنے آپ کو، اور اس نے اسی وقت کر لیا تھا غزوہ احزاب کے موقع پہ اس نے کہہ دیا تھا کعب بن اسد کو کہ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا، میں تمہارے ساتھ جو ہوگا بھگتوں گا ان تمام معاملات کو۔ خیر بہرحال اللہ کا یہ دشمن تھا اور مسلمانوں نے اس کو اس کی سرکشی کا مزہ چکھایا اور مسلمانوں نے اس کو بھی جو ہے جہنم واصل کیا، اس کو بھی جو ہے وہی سزا ملی جو باقیوں کو ملی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بری تدبیر کرتے ہیں تو خود تدبیر ان کو گھیر لیتی ہے۔ جتنے بھی عربی اور یہودی قبائل اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، بنو قریظہ کو عہد شکنی پر ان کو پشت پناہی کی تھی اور ان کو حملہ کرنے پر مجبور کیا تھا، آمادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تدبیر الٹ کر دی اور سب کو اللہ پاک نے رسوا کیا۔ ہوئی بن اخطب کی بھی کوششیں جو تھیں وہ اپنے انجام تک پہنچیں، اللہ تعالیٰ نے کسی ظالم کو نہیں چھوڑا اور اللہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، اللہ کبھی کسی ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، بتدریج انہیں انجام کے قریب کرتا ہے اور آخر میں جب پکڑتا ہے تو اس کا مواخذہ انتہائی سخت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن جب اسے پکڑنے پر آتا ہے تو بچ کر نکلنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی تھی سورہ ہود کی جو 102 ہے، آیت نمبر 102۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سچ تھا، قرآن کریم جو فرما رہا ہے صدق اللہ العظیم ایسا ہی ہے۔ ان کے ساتھ یہی ہوا، جو ان کا بویا ہوا تھا وہی انہوں نے کاٹا۔ انہوں نے کانٹے بوئے تھے تو ان کو ایپلز تو نہیں ملنے تھے نا، ان کو کانٹے ہی ملنے تھے جو انہوں نے بوئے تھے۔ جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اللہ سے معافی مانگ لیتے، اللہ کے سامنے نادم ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیتے، اطاعت کر لیتے، اپنے کیے پر پشیمان ہو جاتے، اپنی ایروگنس کو چھوڑ دیتے، تو یقیناً اللہ کی رحمت بہت، اللہ کے غضب پہ، اللہ کے جلال پر غالب ہے اللہ کی رحمت، اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی ضد کر کے دشمنی مول لے کے کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ جو مشیت الہی ہے وہ نافذ ہو کر رہتی ہے، اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکتا ہے۔ تو وہی ہوا۔ پھر اسی میں ایک قیدی عورت تھی، اس کو بھی قتل کیا گیا تھا، اور وہ ایک واحد قیدی عورت تھی جس کا نام بتایا جاتا ہے نباتہ۔ یہ عورت اس کا تعلق بنو نذیر سے تھا، اور بنو قریظہ کے ایک شخص حسن قرظی سے یعنی اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس عورت نے کیا حرکت کی تھی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب قلعے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس عورت نے اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کر ان کو قتل کرنے کی مذموم کوشش کی تھی، اور اس عورت نے کیا کیا کہ قلعے پر چڑھی اور اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دیا۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا، وہ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گئے، لیکن سیدنا خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نشانہ بن گئے، اور چکی کا پارٹ ان پر گرا تو ان کا سر کچل گیا، جس کے سبب پھر وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ تو اس عورت کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے، یعنی اس نے جو قتل کیا تھا، اس گھنونے قتل کی وجہ سے اس عورت کو بھی قتل کیا گیا تھا، اس قصاص لیا گیا تھا سیدنا خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کے قصاص کی مد میں اس عورت کی گردن جو اس کے تن سے جدا کی گئی تھی۔ قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حسن سلوک کا جو ہے حکم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ان کے قید میں نرمی اختیار کرو، انہیں دوپہر کے وقت آرام کرنے دو، انہیں پانی پلاؤ یہاں تک کہ دھوپ کی حدت جاتی رہے، پھر ان باقی ماندہ لوگوں کو جو ہے دیکھیں گے کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور ان پر سورج کی اور اسلحے کی شدت کو اکٹھا نہیں کرنا، یعنی جن کی گردنیں بھی قلم کرنی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے شفیق تھے، اتنے یعنی محبت کا میں کہتی ہوں سمندر تھے، کہ انہوں نے انسانیت کو، انسانوں کو درد رکھا ہر ایک کا،
جن مجاہدین کو قتل بھی کیا تھا نا یہود کے مجاہدین کو، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا حکم دیتا ہے کہ ان پر سورج کی اور اسلحے کی شدت کو اکٹھا نہیں کرنا، یعنی تم ان کو گردن ان کی اڑاؤ گے تو گرمی نہ لگے ان کو بہت زیادہ، تھوڑا سا دن گرمی کی تپش کو ذرا کم ہونے دینا۔ حالانکہ سردیوں کے دن تھے، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ سردیاں تھیں، اتنی تیز سردیاں تھیں، لیکن دھوپ کی تلملاہٹ سے جو ہے انہوں نے محفوظ رکھنے کا حکم دیا، ان کو کھلاؤ پلاؤ، آرام کراؤ، اور پھر آرام سے جب گرمی کی شدت کچھ کم ہو پھر ان کو جا قتل کرنا۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے، یہ ان کا کردار ہے جو وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ کس طریقے سے دشمنوں کے ساتھ بھی کس طرح سے نمٹنا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مال غنیمت جو ہاتھ آیا، بنو قریظہ کا جو مال غنیمت تھا اس کے 5 حصے کیے گئے، 5واں حصہ خمس نکالا گیا، باقی 4 حصے مال غنیمت میں تقسیم کر دیا گیا اس کو، باقی جو حصہ تھا۔ تقسیم کا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ شاہ سوار کو 3 حصے دیے گئے، 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ اس مجاہد کا اپنا تھا۔ اس لڑائی میں نے آپ کو جیسے بتایا 36 گھوڑے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گھوڑے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 گھوڑے کا حصہ وصول کیا۔ پیدل مجاہد کے لیے 1 حصہ مقرر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سوید بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ نکالا، جنہیں یہودی عورت نباتا نے چکی کا پاٹ گرا کر شہید کر دیا تھا، ان کا حصہ ان کے وارثوں کو دیا گیا۔ اس طرح محاصرے کے دوران فوت ہونے والے ایک صحابی تھے ابو سنان وہب بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حصہ بھی نکالا گیا تھا۔ یعنی محاصرے کے دوران جو تھوڑی بہت تیر اندازیاں ہو رہی تھیں اور جو پتھروں سے جو ہو رہا تھا، یعنی ریٹیلیشن چل رہی تھی، جبھی تو محاصرہ سخت ہوا تھا، تو اس میں ایک صحابی اور تھے جن کا نام تھا ابو سنان وہب بن محسن، ان کا حصہ بھی نکالا گیا، وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے پھر جو قیدی فروخت ہوئے ان قیدیوں کا یہ حساب کتاب تھا کہ ایک گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام بھیجا، اور ایک گروہ کو سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نجد بھیجا، اور جو مائیں اور بچے تھے ان میں کسی قسم کی بھی یعنی تقسیم یا فروخت یا جدائی کے لیے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حرکت بالکل نہیں کرنی ہے، ماں اور اس کی اولاد میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی حتیٰ کہ وہ بچے جو ہیں وہ بالغ ہو جائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، یہ غزوہ بنو قریظہ کا طریقہ تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بنو قریظہ پر قرآن کا تبصرہ موجود ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرمایا، جو ان کا عہد شکن یہود کا جو غداری اور ان کی جو یہ جو مذموم ان کی عہد شکنی تھی، اس کا عبرتناک انجام قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا کہ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں یعنی بنو قریظہ نے کافروں کی مدد کی تھی، انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے اموال اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تمہارے قدموں نے روندا نہیں تھا، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی کوئی وہاں پہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات جو ہیں آسان فرما دیے تھے، اور جو کلپریٹس تھے ان کو اللہ پاک نے سزا بھی ان کو سزا تک بھی پہنچا دیا۔ تو یہ غزوہ بنو قریظہ تھی۔ اب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر تو نے قریش کی جنگ میں سے کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، کیونکہ اس قوم سے جنگ کرنا مجھے پسند ہے جس نے تیرے رسول کو اذیت پہنچائی، انہیں جھٹلایا اور انہیں اپنے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، اگر ان کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا سبب بنا دے، اور مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ سے ٹھنڈی نہ کر دے۔ اب چونکہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول اللہ پاک نے کر دی تھی، بنو قریظہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، فیصلہ بھی اللہ نے انہی سے کروایا، یعنی اللہ کا حکم تھا، انہوں نے فیصلہ سنایا، بنو قریظہ سے بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور قریش کی جنگ بھی اوور ہو چکی تھی۔ تو اب اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور زخم سے خون بہنا بند ہو گیا تھا اس وقت۔ پھر بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، خوف و یاس کے عالم میں وہ قلعے سے اترے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے کیفر کردار کو پہنچے۔ تو پھر اس بندہ صالح نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرا خیال ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے، اگر واقعی تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے تو میرا زخم جاری کر دے اور اس کے باعث مجھے موت آ جائے۔ اس دعا کے بعد سینے پر جو ان کے ہاتھ کا جو زخم تھا، جو تیر ان کے ہاتھ پہ لگا تھا نا، وہ پھیلتے ان کے سینے تک چلا گیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بکری اپنا پاؤں ان کے زخم پر رکھ کر ان کے اوپر سے گزر گئی، جس سے ان کا خون جاری ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ فتح الباری میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح سے جو ہے ان کا جو خون تھا وہ مسجد کے قریب نا، مسجد نبوی کے قریب ہی قبیلہ بنو غفار کا ایک خیمہ تھا، خون بہتا 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 اس طرف آ گیا، تو وہ خیمے والے کہنے لگے کہ اے خیمے والو، تمہاری طرف یہ خون کیسا آ رہا ہے بہتا ہوا؟ جب انہوں نے بہتا ہوا خون دیکھا کہ بہہ کر کہاں سے آ رہا ہے، دیکھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اور ان کی وفات اسی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ حدیث بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ واقعہ۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت جلیل القدر صحابی تھے، اور اللہ تعالیٰ یعنی وہ ایسے صحابی تھے کہ آسمان اور زمین دونوں میں قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ بنو قریظہ کا تمام معاملہ ان کے ہاتھ میں آئے اور وہ خود ان کا حکم یعنی جج بنانے کا مطالبہ کریں، تو وہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا اتنا بڑا ثمر عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، انہوں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زخم کو روک دے جب تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں نہ ٹھنڈی ہوں، پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے زخم کو کھول دے، اس کو ہی میری موت کا سبب بنانا، تو اللہ نے ہر مقام پر ان کو شرف قبولیت عطا کی ان کی دعاؤں کو۔ پھر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ظاہر نزاع کی حالت میں تھے، اور بہت یعنی ان کا زخم جو تھا بہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی کہ ان کا زخم پھوٹ پڑا ہے، تو ان کو ان کے گھر منتقل کر دیا گیا، یعنی ان کے قبیلے میں ان کے گھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان سے ملنے ان کے گھر جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ہمراہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ آپ کی جو اوپر آپ کے کندھے جو شانہ مبارک پہ جو آپ کی چادر ہوا کرتی تھی وہ چادر گر رہی تھی، اتنی سپیڈ میں آپ چل رہے تھے، اور آپ کے جو نالین مبارک کے جو تسمے تھے وہ کھل رہے تھے بار بار۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتاری کی جو تھی نا، تیز رفتاری کی انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت تیز رفتار میں بہت تیز سپیڈ میں چل رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ حنظلہ کی طرح اسے بھی ہم سے پہلے فرشتے آ کر غسل دے دیں گے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نزاع کی حالت میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خراج تحسین پیش کیا، بڑے زبردست انداز میں الوداع کیا، اور یہ فرمایا کہ اے سردار قوم، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا دے، یقیناً تو نے اپنا وعدہ نبھایا اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور اپنا وعدہ تجھ سے نبھائے گا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آسمانوں میں بھی انہیں قابل احترام سمجھا جاتا تھا، ان کی وفات پر عرش بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر رحمان کا عرش جھوم اٹھا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ ہیں، یہ اتنی جلیل القدر ہستی ہیں۔ پھر سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا ہدیہ ملا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے چھوتے اس کی ملائمت پر تعجب کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی ملائمت پر تعجب کرتے ہو؟ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال اس سے کہیں بہتر اور ملائم ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث۔ ان کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی تھی، ان کے جنتی رومال کا بھی ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خوبیوں، نیکیوں، دین الہی کے لیے جو ان کی گراں قدر خدمات تھی نا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ تذکرہ بلند رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کا اکرام فرمایا ہے، ان کا جنازہ نہایت ہلکا پھلکا تھا۔ ان کے جنازے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی جو ان کے جو صحابہ کرام تھے نا، جب وہ میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہلکا پھلکا جنازہ ہم نے کبھی نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ کیوں نہ ہلکا پھلکا ہوتا، آسمان سے آج اتنے فرشتے اترے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے، انہوں نے میت کو تمہارے ساتھ اٹھایا ہوا تھا۔ سیدنا یہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد یعنی 70 بتائی جاتی ہے کہ 70,000 فرشتوں نے آ کر جو ہے ان کو جنازے میں شرکت کی تھی اور ان کو قبر میں جو ہے اتارا، تو ان کے ساتھ وہ ملائکہ بھی موجود تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزید جو درجات ہیں انہیں بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا قبول فرمائے، اور پروردگار ہمیں کوئی غلطی ہو، شارٹ کمنگوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ہمارے لیے راہیں ہموار فرمائے، ہمیں بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے۔ جانثاران صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کے تذکرے، ان سے ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کریں، ان کی شفاعت حاصل کریں، ان کی محبتیں حاصل کریں، ان کی نسبتیں حاصل کریں، ان کے اہل البیت کی نسبتیں حاصل کریں، ان کے جتنے ان کے جانثاران صحابہ ہیں ان کی نسبتیں حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم نے غزوہ بنو قریظہ کو مکمل کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جہاں سے اللہ کا حکم ہو انشاءاللہ وہاں سے بات کو اگلے ہفتے شروع کریں گے، اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔